میں نے کہا طارق ساری زندگی تو ایسے شرمندہ رہے گا، کیا آج تک تو اپنے رب کے سامنے بھی ایسے رویا؟ بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہو گیا، اتنا رو رہا تھا، وہ اتنا رو رہا تھا۔ میں نے کہا شادی بھی ہوگی، جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، ساری عمر تانا بھی نہیں دیں گے، میرے لیے ناممکن ہے تو میرے آپ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ دعا تو پڑھ لے، سارا دن کھلا اٹھتے بیٹھتے سارا دن وضو کھلا پڑھ لے۔ اسے کہنے لگا آپ کیا بتا گئے، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، یقین کی طاقت سے پڑھا، دکانوں کا مالک ہے، پراپرٹیوں کا مالک ہے، ایک سب میرے پاس آئے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہوں۔ میں نے ایک وظیفہ بتایا، میں نے کہا شادی بھی ہوگی، جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، ساری عمر تانا بھی نہیں دیں گے، اور رب تیری بیٹیوں کو رانی بنائے گا، نکرانی نہیں بنائے گا۔ وہ جیسے دیکھتا تھا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا میرے لیے ناممکن ہے تو میرے آپ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے۔ اور میں اپنی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میری اوقات یہی ہے، میں ڈاک کسی کی ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مقصد نکل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ اچھا قدرت کا نظام، بات ہوئی ہو گئی، میں نے اللہ کا نام دیا، اصل ہے یقین، یقین کے ساتھ کوئی بندہ کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ میرے ہاتھ میں یہ بندوق ہے، میرے ہاتھ میں میں کسی پرندے کا کتے کا شکار کر رہا ہوں، اور میرا ہاتھ اگر ایسے ایسے کانپ رہا ہے تو کیا شکار پہ لگے گا نشان؟ بے یقین زندگی نہیں۔ مجھے آج بھی ایک ندامت اور شرمندگی ہے، موت تک وہ شرمندگی، وہ ندامت میں نہیں بھلا سکوں گا۔ اندرون سندھ میں جاتا ہوں، ہندوؤں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، میرے پاس مذاہب آتے ہیں۔ ایک مندر میں جانا ہوا، ایک جوان کو میں نے دیکھا، کوئی 32-23 سال کا، 28 سال کا، وہ ایسے مورت کے سامنے جو رو رہا تھا، آپ نہیں سوچ سکتے، زاریاں کر رہا تھا، اس کی کوئی مشکل تھی، اس کی کوئی پریشانی تھی، اس کا کوئی غم تھا۔ میں نے کہا طارق ساری زندگی تو ایسے شرمندہ رہے گا، کیا آج تک تو اپنے رب کے سامنے بھی ایسے رویا؟ تو نے آج تک اپنے رب کے سامنے اتنی منتیں کیجئے؟ تو اپنے آپ کو صاحب توحید سمجھتا ہے، تو رب یکتا پہ، تو ایک رب پہ یقین رکھتا ہے، اتنا رو رہا تھا، وہ اتنا رو رہا تھا، اسے یقین تھا، بات میں یقین کی کر رہا تھا، ملا ہے، ملے گا، مل کے رہے گا، ہوا ہے، ہوگا، میں پا کے جاؤں گا، آئے تیرے در پہ کچھ لے کر جاؤں گا، میں ملے گا۔ اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے نام وظیفہ، وہ قرآن کا یا حدیث کا ہے، اس پہ ایسا یقین ہو، اور یقین کامل ہو۔ آسٹریلیا مسجد ہے، اسٹیشن لاہور کے ساتھ ایک آسٹریلیا مسجد ہے۔ پرانے دور میں ایک بندہ تھا، آسٹریلیا گیا، رب نے رزق دولت دی، اس نے آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، موجود تھا، اب ختم ہو گیا، آسٹریلیا مسجد ہے۔ میں نے نماز پڑھی، میں ٹرین سے اترا، نماز پڑھی، ایک ٹھیلے والا کھڑا تھا، اس کی قسم پرسی میں نے دیکھی، بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تجھے تونکر کر دے گا۔ میں نے اس سے کچھ پھل وغیرہ چیزیں لی، اسے پیسے دیے۔ میں نے کہا اگر تو ایک دعا پڑھ لے، سارا دن کھلی پڑھتا رہے، ایک مصنون دعا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ مقروض ہو، قرضوں کے پہاڑ ہیں، حالات، سختیاں، تلخیاں، مفلسی، تنگ دستی وغیرہ وغیرہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ۔ میں نے کہا اگر یہ دعا تو پڑھ لے، سارا دن کھلا اٹھتے بیٹھتے سارا دن وضو کھلا پڑھ لے، رب تیرے رزق میں برکت دے گا، رب تیرے رزق میں برکت دے گا اور عطا دے گا۔ اس کو میں نے لکھ کے دے دیا، اس کے اندر شوق تھا، میں نے اس کے فائدے بتائے۔ اچھا قدرت کا نظام، کچھ عرصے کے بعد جانا ہوا، میرے دل میں خیال آیا، اس سائیکل کے پیچھے نا ٹھیلا لگایا ہوا تھا، سائیکل کے نا پیچھے اس نے ٹھیلا لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا ایک بندہ ہوگا، اس سے ملوں گا، کیا بنا؟ میں نے پوچھا یہاں بندہ تھا، کہنے لگے ٹھیلے والا، کہنے لگا وہ ہے۔ میں وہاں گیا، مجھے ملا، بڑے زور سے ملا، اور اس کے آنسو تھے، پر وہ غم کے نہیں تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں اس شخص کے تم سے مراسم ہوتوں ہوں گے، وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر، ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر، خوابی تھا پرندوں کو درختوں سے اڑا کر، میں نہیں تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر۔ اور ملا، بڑے غور سے مجھے محبت سے ملا، اس سے کہنے لگا آپ کیا بتا گئے؟ میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، یقین کی طاقت سے پڑھا، توجہ سے پڑھا، دھیان سے پڑھا، پڑھتا گیا۔ یہ 7 والا
होटल चलता बिक रहा था। मुझसे किसी ने कहा यह होटल बिक रहा है। मैंने कहा इतने थोड़े पैसे मैं कैसे लूंगा। मैं उसके पास गया क्योंकि ऊपर से दरवाजे खुल चुके थे, वक्त के दरवाजे खुल चुके थे। इन दुआओं की ताकत है, इन दुआओं की कुव्वत है। ऊपर के दरवाजे खुल चुके थे। मैंने कहा ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा तुम देखे हुए आदमी हो, जितने हैं दे देना, बाकी दे देना, जा तेरा होटल तेरा है। दुकानों का मालिक है, प्रॉपर्टियों का मालिक है। मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, ये मसनून दुआ है। अल्लाह मकफिनी, तर्जुमा जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से, मुख्तसर दुआ है, अपनी की साइट पे पड़ी है। हर मसनून दुआओं पे तवज्जो करेंगे, ऐसे खोलेंगे नेट की दुनिया में पड़ी है, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका, ए मेरे मौला मैं तुझे किफायत मांगता हूँ पर हलाल से हराम से नहीं। मालदारी मांगता हूँ पर हलाल से हराम से नहीं। खुशहालियां मांगता हूँ पर हलाल से नहीं, हराम से नहीं, हलाल से। अल्लाह बड़ा घर बढ़िया सवारियां मांगता हूँ, तेरे लिए कौन सी देर है। हलाल से हराम, अल्लाह मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका, मुझे गनी कर दे, मुझे पता है गनी तेरे होगा फजल से। मेहनत करते करते जिंदगियां गुजर गई, हड बाल दिते, हड गल गए, पुराना लफ्ज कह रहा हूं, मेरी हड्डियां घिस गई। बाप भी गरीब था, उसका बाप भी गरीब था। गुर्बत की भी होती है अजब सुख अजब शाम, करता है सफर जब काफिलाए रहा तो आराम, या रख्त सा अकामत का सरंजाम है बेजा, इस मंजिल पर खौफ पे आराम है बेजा। उकबा हामीम। कुरान में हरूफ मुक़त्तात जितने भी आए हैं, नून, काफ, हा, या, आइन, सौद, अलिफ, लाम, मीम, हामीम, आइन, सीन, कौफ, आए जितने भी आए हैं उनमें हामीम सबसे ज्यादा आया है। और एक जगह है कि 7 बार आया है। हामीम सबसे ज्यादा आया है, हामीम सबसे ज्यादा आया है। और ये वो लफ्ज है, मैं आपको एक छोटा सा नक्शा खींचता हूं, मेरी तरफ देखिएगा। 7 मील से ज्यादा लंबी और एक खंदक है, पत्थर ही पत्थर हैं, बेबसी, बेकसी, फक्र, फाका, पेट पे पत्थर और कुदाले नहीं, आदमी नहीं, और एक तरफ सारे कुफ्फार की फौजें हैं और यह खंदक खोदी जा रही है। और गज़वा खंदक में मेरे आका कायनात के सरदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे 2 पत्थर बंधे हुए, ये हालत है। और इस हालत में मेरे आका ने एक लफ्ज फरमाया, ये पढ़ो। हिज़्बुल बहर में भी हामीम ला युनसरून लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। हिज़्बुल बहर ने जानते हैं, उसमें भी हामीम ला युनसरून है। अगर इतने हालात आए और कि आखिर हो जाए, इतने हालात आए कि आखिर हो जाए, इस हालात में भी अगर आप जिंदगी का सबक और पैगाम पाना चाहते हैं तो हामीम ला युनसरून को अखीर कर लें पढ़ने की। अब मुझसे कोई बात पूछते हैं इसको कितनी तादाद में पढ़ा जाए, मैं उनसे अर्ज करूंगा पागल बन जाए। दिन पढ़े, रात पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, हर हालत में पढ़ें, हर लम्हा पढ़ें, हर लहजा पढ़ें। औरतों और बच्चों के लिए मैं इसके थोड़े से फायदे बताऊंगा, जिसको आपको तवज्जो दिलाऊंगा, थोड़े से फायदे बताऊंगा हामीम ला युनसरून के। एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरे अल्लाह के नबी का फरमान और वजीफा है, इससे बड़ा कोई फायदा नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि ये आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद, उस वक्त जो गज़वा खंदक में मेरे मदीने वाले के साथी थे, आले बैत भी, सहाबा भी, ये उनका वजीफा है, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है। ठीक है। अब इस वजीफे के जो कमालात मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, अकाबिर सालिहीन औलिया अल्लाह वालों ने और हमारे अकाबिर बड़ों ने लिखे हैं, आप उसका गुमान नहीं कर सकते। जितना जादू का बड़े से बड़ा हमला हो, जादू का बड़ा हमला हो और अखीर हो कि उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर जादू करके दिखाया, अब तो कोई ले आओ इसका तोड़। इसको यकीन की ताकत के साथ बहुत ज्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें और हर लम्हा पढ़ें और हर लहजा पढ़ें और हर घड़ी पढ़ें और हर वक्त पढ़ें और इसको पढ़ें और आंखों से इसकी ताकत और तासीर देखें। अजीब चीज है। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें।
बिल्कुल जल्दी ना करें, इसको पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। हामीम ला युनसरून ला युनसरून ला युनसरून, हदीस में मौजूद है। कुरान में हामीम इलादा आया है, ला युनसरून इलादा आया है, और हदीस में दोनों जमा आए हैं। कातलाना हमले के लिए जिसको खतरा रहता हो, बमों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हदीस के साथ मुस्तनद चीज में आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए, उनके घर वाले वो दिन रात पढ़े, हिफाजत का अनोखा निजाम, खैर का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से, इसके अंदर अनोखी तासीर है। कैंसर के मरीजों को मैंने बताया और कैंसर के मरीज इससे सेहतयाब हुए। हेपेटाइटिस के मरीजों को बताया, जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया। हैदराबाद के एक जवान था, उसकी वालदा को कैंसर था, अदनान, वालदा को कैंसर था, और ये वजीफा उसने पढ़ना शुरू किया। सारे घर वालों ने, अबकरी में इसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी कई साल पहले, माहनामा अबकरी में, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम देखे कि वालदा को जब टेस्ट के लिए ले गए कराची के बड़े अस्पताल में कैंसर के लिए, तो उन्हें इसको कैंसर तो है नहीं, उन्होंने की रिपोर्टें साहब का है। वो हैरान हो गए, साहब का रिपोर्टें ठीक है, इसके मुताबिक इसके पूरे बदन पे कैंसर फैल चुका है और मौजूदा हालात बताते हैं कि कैंसर है ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कि हमने एक वजीफा पढ़ा था, हामीम ला युनसरून, उन्हें कि हमें समझ नहीं आता ये वजीफा क्या होता है, बहरहाल इसको कैंसर नहीं है। ये बताएं, आपसे सवाल करूंगा, इस बड़े वजीफे से कैंसर जैसा केस तो ठीक हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती? बोले भाई। अच्छा, इसके पढ़ने से कुरान की तासीर इलादा मिलेगी। हामीम कुरान में है, कुरान का सवाब मिलेगा। ला युनसरून कुरान में है, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके पढ़ने से एक ऐसा अमल भी जिंदा होगा कि अल्लाह के हबीब की सुन्नत को जो उम्मत छोड़ देगी और जिंदगी के आखिरी उम्मत के हिस्से में जो आका की हदीस को जिंदा किया जाएगा तो उसको 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। सुनिए रिवायत, जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसे कितनी सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, और एक रिवायत में है बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। ये गज़वा खंदक की सुन्नत है, जहां खंदक खोदना सुन्नत, मुशक्कत करना सुन्नत, जहां और सुन्नतें, वहां ये अमल पढ़ना भी सुन्नत है। आज एक याद रखना, मुसलमानों के लिए इस वक्त हर तरफ खंदक ही खंदक है, आजमाइश की, इब्तिला की, दज्जाली फितनों की, खंदक ही खंदक है। मेरी बात को गहराई से समझ लेना, खंदक ही खंदक है। इसका हल हामीम ला युनसरून है। जहां जादू का जोर हो, जहां जिन्नात के फितने हो, वहां ये मसनून अमल जो सहाबा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद से साबित है, उनकी जिंदगियों का विर्द है, और उनकी जिंदगियों का वजीफा है, और उनकी जिंदगियों का साथी है, और उन्होंने गज़वा खंदक बगैर लड़े अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। कोई मुश्किल वजीफा है? नामुमकिन है? ऐसा तो नहीं कि जो आप न कर सके। क्वेटा में गया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब वहां गया तो वहां एक साहब थे, उसके 400 गार्ड थे, एक कबीले का सरदार था, उसके इर्द गिर्द गार्ड हर वक्त। मेरी कोई मुलाकात हो गई, किसी के हवाले से मुलाकात हुई, तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते? कहने की जिंदगी यही है, क्या करूं, उकता जाता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं,
کیا؟ میں نے کہا حامیم لا ینصرون، سارا دن پڑھا کریں۔ کھلا، کہنے لگا مجھے لکھ دیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا، اس کو لکھ دیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ طبعی موت مرا، جبکہ اس کا باپ اس سے زیادہ طاقتور پاورفل تھا۔ وہ بموں اور گولیوں کی موت مرا، اور وہ عام موت اپنی پوری زندگی گزار کے مرا۔ اور مجھے پیغام ملا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے، میری زندگی میں سکھ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے اور خیر ہے، اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور میں بالکل آسانی سے کرتا ہوں۔ زندگی میں اگر مسائل ہیں تو یہ سب سے اعمال سب سے بڑا خود وسیلہ ہے، وسائل ہیں۔ بہت بڑا طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، اور بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ اعمال بیماریوں کے لیے، کینسر کے لیے، لا علاج روگوں کے لیے، لا علاج دکھوں کے لیے، مسائل الجھے ہوئے اس کے لیے انوکھی چیز ہے، زبردست چیز ہے۔ کھلا پڑھیں، اٹھتے پڑھیں، بیٹھتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اولا کے درود شریف، سارا دن پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ دیکھیں۔ سندھ میں گیا تو میں نے ایک صاحب کو اس کی یہ بتایا، میں نے کہا حامیم لا ینصرون پڑھ۔ اس کے اوپر اس کے بڑے فائدے کھلے۔ ویزا نہیں لگ رہا تھا حج کا، یہ پڑھا ویزا لگ گیا۔ حج میں قرآن اندازی میں نام نہیں آ رہا تھا، یہ پڑھا قرآن اندازی میں نام۔ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، مجھے واقعات بتائے، یہ پڑھا یہ ملا، یہ پڑھا یہ ملا، یہ۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ لکھ دے، میں رسالے میں چھاپ دوں گا، لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فائدہ ہوگا۔ میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے اور میرے اسلاف اور اکابر کی برکت سے مجھے ملا ہے، وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں، اللہ کی مخلوق کی امانتیں میں اللہ کو دے کے جاؤں۔ ایک میری چاہت ہے، خواہش ہے۔ مجھے کہنے لگا میں لکھ دوں گا۔ پھر سال کے بعد جانا ہوا سندھ میں، پھر میں نے عرض کیا، ابھی میں سندھ سے آ رہا ہوں، سکھر وغیرہ سے، تو میں نے کہا کہ لکھ دے۔ کہہ رہے صحیح میں لکھ دوں گا۔ پھر کہا اچھا، میں نے کہا جا تجھ سے اجازت لے لی میں نے عمل کی واپس، اب تو پڑھ جا کے۔ صبح روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح اٹھتا ہوں، نماز فجر کے لیے اذان دیتا ہوں، سب سو رہے ہوتے ہیں، اور کتے آج تک انہوں نے مجھے سر اٹھا کے نہیں دیکھا، آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں، کوئی کتا مجھے نہیں دیکھتا۔ اور یہ لفظ کوئی انسان نما کتا ہے نا، وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ ایمان اعمال کی زندگی، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبتوں سے جب دور جاتا ہے، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہوتا ہے۔ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے، گائے جانور ہے، بھینس بھیڑ جانور ہے، نفع مند ہے، بچھو، سانپ، بھیڑیا، کتا، یہ خنزیر، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں، جانور سے بدتر اندر کا حیوان بن جاتا ہے۔ تو وہ یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے بھی لاجواب ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں۔ کہنے لگا کتے نے سر اٹھایا اور کتے مجھے بھونکنے، میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے اجازت واپس کر دیں۔ میں نے کہا ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ والوں کی اجازت، چونکہ میں کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں، باقی میری اوقات کا مجھے پتا ہے۔ اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں، میرے نیٹ پہ 1100 سے زیادہ درس پڑھے ہیں، اور ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں، مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام، میرے اعمال ایک نمبر ہے، میرا پیغام ایک نمبر ہے، میں ایک نمبر ہوں، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، موت کے وقت چلے گا۔ حامی لا ینصرون۔ خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی، پھر کہنے لگا جی اب کتے نہیں سر اٹھاتے، یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، جس مشکل کے لیے پڑھا، گردوں کے ڈائلائسس کروانے والوں کو میں نے یہ دیا جن کے گردے فیل ہو گئے تھے، یقین سے پڑھ،
تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں ہوتا ہے، تو کر کے دیکھ تو صحیح۔ تو ڈرتا ہے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ۔ یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے، مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے، اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں۔ آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، یہ اجازت ہے۔ اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے جادو کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے، اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔